ایک معصوم سی لڑکی کالا جادو صرف تجسس کے لیے پڑھنے لگی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کے الفاظ ایک شیطان کو بلا لیں گے جو اس کے اپنے بھائی کی روح پر قبضہ کر لے گا۔ کیا ایک معمولی غلطی پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے شیطان کا کھیل، ایک سچی خوفناک کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو بھوت پریت، پراسرار واقعات اور ریڑھ کی ہڈی تک کانپنے والی کہانیاں پسند ہیں تو آپ بالکل درست جگہ پر ہیں۔ ہمارا مقصد آپ تک وہ قصے پہنچانا ہے جنہیں سن کر راتوں کی نیند اڑ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے چلتے ہیں اپنی بقیہ کہانی کی طرف۔ شاہد خاندان ایک اوسط طبقے کا خاندان تھا جو لاہور کے ایک پرانے مکان میں رہتا تھا۔ فاروق شاہد ایک کاروباری شخص تھے، جبکہ ان کی بیوی مسز ناز شاہد ایک سماجی کارکنہ تھی۔ ان کی 15 سالہ بیٹی عائزہ نہایت شوخ، زندہ دل اور شرارتی مزاج کی لڑکی تھی۔ بظاہر یہ خاندان بالکل مکمل اور خوشحال نظر آتا تھا، مگر اس خوشنما تصویر میں بہت جلد ایک خوفناک دراڑ آنے والی تھی۔ ایک دن ناز نے عائزہ کو بتایا کہ اس کا خالہ زاد بھائی ارحم کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر رہنے آ رہا ہے۔ ارحم نے حال ہی میں ایک حادثے میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا۔ ناز نے نرمی سے کہا، عائزہ، ارحم اب ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اسے اپنے بھائی کی طرح پیار اور عزت دینا۔ عائزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ امی، وہ ارحم، وہ شرارتی لڑکا مجھے بالکل پسند نہیں، وہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتا تھا، اسے کہیں اور بھیج دو۔ عائزہ، ایسے نہیں کہتے، وہ اب اکیلا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ عائزہ خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے دل میں چنگاری ابھی بھی دہک رہی تھی۔ اسے بچپن کے وہ لمحے یاد آنے لگے جب ارحم اس کی گڑیا توڑ دیتا تھا، اس کی کتابوں کے ورق پھاڑ دیتا تھا اور اسے چھیڑ کر خوش ہوتا تھا۔ اب وہی ارحم اسی کے گھر رہنے آ رہا تھا۔ یہ بات اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ جس دن ارحم آیا، عائزہ غصے میں اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو فاروق اور ناز نے ارحم کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ 16 سالہ ارحم لمبا، دبلا اور اداس چہرے والا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم صاف جھلک رہا تھا، مگر عائزہ کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ ارحم، یہ تمہارا کمرہ ہے، ناز نے اسے عائزہ کے کمرے کے برابر والا کمرہ دکھاتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے زور سے اسے گھورا اور خاموشی سے دروازہ بند کر لیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ارحم کے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ چرچرانے لگا۔ اس آواز سے ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے ایک بھیانک سایہ کھڑا ہے۔ منظر دیکھتے ہی اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کی آواز سن کر فاروق اور ناز دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچے۔ ارحم نیند میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ بیٹا اٹھو، کیا ہوا ارحم؟ ارحم ہڑبڑا کر جاگا۔ پسینے میں بھیگا ہوا اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ ناز نے نرمی سے پوچھا۔ ارحم خاموش رہا۔ دونوں نے سمجھا کہ شاید نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ وہ اسے تسلی دے کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح ارحم ناشتہ کی میز پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جوس پی لو، ناز نے نرمی سے کہا۔ ارحم نے جوس کا گلاس اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے اندر دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ گلاس میں ایک کاکروچ تیر رہا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ امی، امی، گلاس میں کاکروچ ہے، ناز نے حیرت سے کہا۔ یہ گلاس میں کاکروچ کیسے آیا؟ عائزہ ہنستے ہوئے بولی، ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ڈر گئے۔ واہ ارحم، تم تو بڑے بہادر نکلے۔ عائزہ بیٹا، ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ارحم سے سوری کہو۔ میں کسی سے سوری نہیں بولوں گی، خاص طور پر اس ارحم سے تو کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر عائزہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس پر ارحم نے جواب دیا، کوئی بات نہیں خالہ، مجھے عائزہ کی باتوں کا برا نہیں لگا۔ اسی رات کی بات ہے، ارحم گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور پردے تیز ہوا میں لہرانے لگے۔ پھر اچانک کمرے میں کسی کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ آواز اتنی پراسرار تھی کہ ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ اس نے دبے لہجے میں کہا اور لائٹ جلانے کی کوشش کی، مگر بلب چند لمحے ٹمٹمایا
اور فوراً بند ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے بستر کے نیچے سے کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آئی۔ ارحم، ارحم! آواز سن کر وہ آہستہ سے بستر کے کنارے جھانکا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ سامنے فضا میں ایک خوفناک عورت معلق کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید، آنکھیں سیاہ اور بال ہوا میں بکھرے ہوئے تھے۔ ارحم کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سن کر فاروق اور ناز بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا ارحم؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ اس کمرے میں کوئی تھا۔ کون تھا بیٹا؟ بھوت! فاروق نے نرمی سے کہا۔ بیٹا، بھوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم نے شاید برا خواب دیکھا ہوگا۔ مگر ارحم کی حالت دیکھ کر دونوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہیں لگا کہ شاید والدین کی موت کا صدمہ اس پر گہرا اثر ڈال گیا ہے، اسی لیے وہ ہر چیز سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اس رات ناز نے ارحم کے کمرے میں ہی سونا بہتر سمجھا، مگر ساری رات کمرہ پرسکون رہا۔ اگلی صبح وہ ارحم کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دیں اور مشورہ دیا کہ ناز زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد ناز نے ارحم پر خاص توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ اس کے لیے کھانے بناتی، باتیں کرتی اور اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار دیتی، جو عائزہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ارحم کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ ایک دن ناز باورچی خانے میں ارحم کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش تیار کر رہی تھی۔ امی، آپ جانتی ہیں میں بھنڈی نہیں کھاتی، پھر بھی آپ یہ کیوں بنا رہی ہیں؟ بیٹا، یہ ارحم کے لیے ہے، تم کوئی اور سبزی کھا لینا۔ امی، میں آپ کی اپنی بیٹی ہوں، پھر بھی آپ اس پر اتنا دھیان کیوں دیتی ہیں؟ بیٹا، ارحم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، جب سے وہ آیا ہے آپ دونوں مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر عائزہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اسی رات تقریباً 3 بجے ناز کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ارحم اس کے برابر میں بستر پر نہیں تھا۔ آواز حال سے آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں وہاں پہنچی تو دیکھا ارحم فرش پر سر جھکائے رو رہا تھا۔ ارحم بیٹا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ ناز نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے تسلی دے، مگر جیسے ہی ارحم نے سر اٹھایا، ناز کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ کسی بھیانک بچے کی طرح بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کالے گڑھوں جیسی تھیں اور ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ ناز کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ چیخ سن کر فاروق دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا ناز؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ ارحم! فاروق نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ؟ یہیں تھا میرے سامنے، مگر یہاں تو کوئی نہیں ناز، میرا یقین کرو فاروق، وہ یہیں تھا۔ پھر ناز نے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ کچھ تو ہے اس گھر میں فاروق، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ارحم نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ اس گھر پر کسی روح کا سایہ ہے، کہیں اس کے والدین کی روحیں تو نہیں جو اسے اور شاید ہمیں بھی پریشان کر رہی ہیں۔ فاروق نے نرمی سے کہا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو ناز؟ تم گھبرا گئی ہو، آؤ آرام کرو۔ پھر وہ دونوں ارحم کے کمرے میں گئے جہاں ارحم اپنے بستر پر سکون سے سو رہا تھا۔ دیکھو ناز، وہ تو آرام سے سو رہا ہے، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ ارحم کو سوتا دیکھ کر ناز حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ چند لمحے پہلے جو کچھ اس نے دیکھا، کیا وہ حقیقت تھی یا کوئی ڈرانا خواب؟ وہ سچ تھا یا محض ایک وہم؟ یہی کشمکش رات کو کھا گئی۔ اگلے دن دوپہر میں ناز کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکلی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ ارحم عائزہ کا گلا دباتا ہوا کھڑا تھا۔ عائزہ خود کو چھڑانے کی ہر کوشش کر رہی تھی، مگر ارحم بپھرے ہوئے غصے میں آنکھیں سرخ اور چہرہ وحشی سا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ناز نے پچھلی رات دیکھا تھا۔ ناز نے کوشش کر کے دونوں کو الگ کیا اور آخرکار عائزہ کو بچا لیا، مگر ارحم کا قہر کسی درندے جیسا گرج رہا تھا۔ شام کو 7 بجے فادر جوزف آئے۔ ناز نے انہیں ارحم کے کمرے تک پہنچایا جہاں وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا، اور فادر جب اس کے پاس گئے تو ارحم نے ان کی طرف بھوکے بھیڑیے کی مانند دھاوا بول دیا اور کہا کہ سب چلے جائیں ورنہ وہ سب کو مار ڈالے گا۔ فادر جوزف نے شریر روح کو ڈانٹا، منتر پڑھے اور گھر لایا ہوا مقدس سلیب ارحم کے گلے میں رکھ دیا۔ ارحم زور زور سے چٹپٹانے لگا۔
اور چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ آخر کار فادر نے مقدس پانی چھڑکا تو ارحم بے ہوش ہو گیا۔ فادر نے کہا کہ وہ اب بہتر ہے اور کہا جب تک لاکٹ اس کے گلے میں ہے اسے نہ اتارا جائے، کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہال میں سب نے فادر کا شکریہ ادا کیا اور حیرت میں پڑ گئے۔ اتنے کم عمر بچے کی جسم پر کسی روح کا قابض ہونا کیسے ممکن ہوا؟ فادر نے عائزہ کی جانب دیکھا جو ڈری سہمی اس کی طرف نظر کر رہی تھی اور کہا کہ یہ شیطان خود نہیں آیا، اسے یہاں بلایا گیا تھا۔ یہ سن کر گھر میں نرنگی خاموشی چھا گئی۔ پھر عائزہ زور زور سے رو پڑی اور بولی، آئی ایم سوری ممی پاپا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ارحم کی ایسی حالت ہو۔ میں بس اسے ڈرانا چاہتی تھی، اسے یہاں سے بھگا دینا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری حرکت اس قدر بھیانک انجام دے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عائزہ؟ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ممی پاپا، مجھے بلیک میجک کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں ایک ایسی کتاب پڑھ رہی تھی جو مجھے انٹرنیٹ سے ملی تھی۔ شروع میں جب میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا تو تجسس کے باعث کبھی کبھار چھوٹے موٹے جادو کے عمل آزماتی تھی، اور رفتہ رفتہ میرا یہ کالا جادو واقعی لوگوں پر اثر دکھانے لگا۔ جب ارحم اس گھر میں آنے والا تھا تو مجھے بہت غصہ آیا، اسی لیے اسے ڈرانے کے لیے میں نے کتاب میں لکھا ہوا ایک کالا جادو اس پر آزما لیا۔ ابتدا میں جب وہ راتوں کو ڈرتا تو مجھے بہت مزہ آتا، مگر جب آپ سب نے ارحم کو مجھ سے زیادہ چاہنا شروع کیا تو غصے میں آ کر میں نے اس پر ایک خطرناک شیطانی جادو کر دیا۔ میرا مقصد صرف اسے گھر سے بھگانا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس شیطان کو واپس بھیج سکوں، مگر مجھے کہیں بھی اس جادو کو ختم کرنے کا کوئی حل نہ ملا۔ کل رات جب اس نے آپ سب کو ڈرایا تو میں وہیں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی، اسی لیے آج صبح میں نے اس شیطان سے کہا کہ وہ ارحم کے جسم کو چھوڑ دے، مگر وہ الٹا مجھ پر حملہ کرنے لگا۔ تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو عائزہ؟ تم نے بغیر کسی علم یا رہنمائی کے بلیک میجک کی کتابیں پڑھ کر جادو کیا۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ اس سے آج کتنی بڑی مصیبت آ سکتی تھی؟ آئی ایم سوری پاپا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ فادر جوزف نے نرمی سے کہا، میری بچی، ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے صحیح استاد اور نیک نیت ضروری ہوتی ہے۔ بغیر کسی بڑی کی رہنمائی کے ان چیزوں میں پڑنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو یہ شیطان تم سب کو نقصان پہنچا سکتا تھا، یہاں تک کہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ عائزہ کو اپنی غلطی پر شدید پشیمانی ہوئی۔ اس نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ارحم آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ عائزہ نے اس سے معافی مانگی اور ارحم نے اسے معاف کر کے گلے لگا لیا۔